اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد للہ رب العالمین وعاقبۃ المتقین الصلاۃ والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب ذنوبنا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی وانا من الحسین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار آپ سب کا اس پر شہزاد پرانا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. اپنے دلوں میں جو حاجات لے کر آئے ہیں پروردگار آپ سب کی حاجات کو قبول و منظور فرمائے. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، اس قبرستان میں جتنے مومنین آرام فرما رہے ہیں ان سب کی بلندی درجات کے لیے، بالخصوص ہمارے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرد شریف کی ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارکہ ایسی نہیں ہے کہ جس کو بہت زیادہ سمجھانا پڑے، بہت زیادہ جس کے بارے میں بتانا پڑے کہ مولا حسین علیہ السلام کیا ہیں. روشن چمکتا ہوا آفتاب ہیں جس کی روشنی سے کوئی بھی بشر انکار نہیں کر سکتا. یہ جو مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے نا، یہ مولا حسین منوانے کے لیے نہیں کیا جاتا، مولا حسین کی منوانے کے لیے کیا جاتا. امام حسین علیہ السلام کو کون نہیں مانے گا؟ کسی کی کیا مجال ہے کہ نہ مانے، کسی کی کیا حیثیت ہے کہ نہ مانے. جب ہماری تمام تر عبادتوں کا محور اور مرکز فقط اور فقط جنت ہو، ہم نمازیں پڑھیں تو جنت کے لیے، ہم روزے رکھیں تو جنت کے لیے، ہم تمام اعمال جو انجام دیں وہ جنت کے لیے، جب سب کچھ جنت کے لیے کر رہے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وارثان جنت سے واقف نہ ہو؟ یہ روشن چمکتا ہوئے دن کی طرح شان ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی. ان کی ماننی ہے. آپ سب اس فرمان سے ماشاءاللہ واقف ہوں گے جو جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام مولا فرماتے کہ پروردگارہ میں تیری عبادت جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، اور نہ ہی اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے جنت میں جانے کا شوق بڑا ہے. میں عبادت تیری اس لیے کرتا ہوں کہ علی نے تجھے لائق عبادت سمجھا ہے. تو اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے، اتنے تیری نعمتیں ہیں کہ تو اس قابل ہے کہ علی تجھے سجدہ کرے. یہ جو ہم مولا حسین علیہ السلام کو مان رہے ہیں نا، دو طرح کے افراد ہیں. کچھ وہ ہیں جو مولا کے نام پر دنیا بنا رہے ہیں، کچھ وہ ہیں جو جنت کی خواہش میں مولا کو مان رہے ہیں کہ ہماری آنکھ سے آنسو نکلے گا تو جنت ہم پہ واجب ہو جائے گی، آنسو نہیں نکلے گا رونے کی شکل بنا کے بیٹھ جائیں گے تو مولا ہمارے لیے جنت کی شفاعت فرمائیں گے. یہ دو طبقات ہیں. ایک نے مولا کو اس لیے مانا کہ دنیا سنور جائے،
ان کے منٹ اور ان کے گھنٹے جو ہیں وہ بھی پیسوں میں تولے جاتے ہیں. جنہوں نے دنیا بنائی ہے مولا حسین کے نام پر، انہوں نے پسند ہی فقط یہ کیا کہ ہمیں ذکر حسین، محبت امام حسین علیہ السلام کے عوض یہ جو مال دنیا ملتا ہے ہم اس پہ راضی. ان کے لیے وہ بہترین سے بہترین آسائشیں، وہاں تک وہ پہنچ گئے. اور کچھ افراد ایسے ہیں جو جنت کی خواہش کے لیے امام حسین علیہ السلام کو مانتے ہیں. اصل میں مولا حسین علیہ السلام کا جو مقام ہے نا، مومن کو زیب نہیں دیتا کہ وہ دنیا بنانے کے لیے مولا حسین کو مانے یا جنت میں جانے کے لیے حسین کو مانے. امام حسین ہیں ہی اس لائق کہ ان کی اتباع کی جائے. جنت کے لالچ میں مولا حسین کو ماننا یہ مولا حسین کا حق ادا نہیں کرتا. مولا حسین علیہ السلام کا حق ادا نہیں ہوتا. کہ یہ تو آپ دیکھیں کہ جب آپ اس رستے پر چلیں کہ جو آل محمد علیہ السلام نے بتایا ہوا ہے، جو مولا حسین علیہ السلام کا دکھایا ہوا ہے، اس راہ پہ چلو گے پھر آپ کے قدموں میں جنت نظر آئے گی. زائرین جاتے ہیں نا زیارت کرنے کے لیے. ابھی ہمارے ایک دوست بھی گئے تھے تو وہ آئے تو جو معصومین علیہ السلام کا حکم ہے کہ اس طریقے سے ان کو ملو. جو زیارت میں نہیں جا سکتے ان کی زیارت کر کے آؤ جو زیارت کر کے آئے ہیں. جو حج پہ نہیں جا سکتے ان کی زیارت کرو جو حج کر کے آئے ہو. میں بھی اس کو ملا. اب اس جوان نے مجھے وہاں کے ایک جید عالم دین جو وہاں پہ خطاب کر رہے تھے، ان کو خطبہ دے رہے تھے، تو انہوں نے ان کی بات بیان کی. کیا آپ جس نے سنا ہے کہ بہلول جنت تقسیم کیا کرتے تھے؟ جو زیارت پہ گئے تھے انہوں نے کہا جی. کہا یہ جو جنت تقسیم کرنے والا فیض ہے نا، یہ بہلول پر ختم نہیں ہوا. آج کا مومن بھی جنت تقسیم کر سکتا ہے. آج کا مومن بھی جنت تقسیم کر سکتا ہے. کیسے؟ کہا کہ مولا فرماتے ہیں کہ جو زوار ہماری زیارت کر کے اپنے وطن جاتا ہے، جو مومن اس کا احترام کرتا ہے، پروردگار اس پہ جنت واجب کرتا ہے. یعنی کہ یہ سلسلہ جناب بہلول تک رکا نہیں. یہ ہر مومن جو زیارت کر کے آئے اور آگے سے مومن ملنے والا اس کو عزت اور اکرام سے ملے تو وہ اس کی جنت کی ضمانت دی جاتی ہے، اس کی جنت کی گارنٹی دی جاتی ہے. جنت تو علی کے چاہنے والوں کو ملنی ہی ملنی ہے، بنی ہی علی والوں کے لیے ہے. یہ اعمال جو ہم کرتے ہیں یہ اس لیے نہ کریں. مولا فرماتے ہیں جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا کہ میرے چاہنے والوں کے دعا یہ نہیں ہونی چاہیے کہ پروردگار ہمیں جنت عطا کر. مولا فرماتے ہیں کہ جو ہمارا ماننے والا ہے جنت اس کے انتظار میں رہتی ہے کہ کب یہ جنت میں آئے گا اور مجھے عزت بخشے گا. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. ان کی مانیں، آل محمد علیہ السلام کی مانیں. ان کو ماننا کمال نہیں. ان کو تو وہ بھی مانتے تھے جو ان کے قاتل بنتے تھے، جو ان کے قتل کے در پہ ہوتے تھے. ان کو ماننا شرف کمال نہیں. ان کی ماننا جو ہے یہ اصل انسان کی نجات کا باعث بنے گا. ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی اصحاب کی اور سب اپنے اپنے فضائل بیان کر رہے تھے کہ میں دین اسلام کے لیے یہ کرتا ہوں، میں نے دین اسلام کے لیے یہ کر دیا، میں نے دین اسلام کے لیے یہ کام سر انجام دیا. جناب ابو ذر وہاں تشریف فرما تھے. جناب ابو ذر یہ لوگوں کی صحابہ کی سن کے نا کہ اس نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، میری وجہ سے یہ ہو گیا، میں تھا تو یہ ہو گیا، مجھے موقع ملا میں نے یہ کیا. جناب ابو ذر جو ہیں کھڑے ہو کے اونچی آواز سے بولتے ہیں
کہ تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ اگر علی نہ ہوتے تو یہ نہ ہوتا، اگر علی نہ ہوتے تو وہ نہ ہوتا، اگر علی نہ ہوتے تو فلاں جنگ میں شکست ہو جاتی، علی تھے تو فلاں جنگ میں ہمیں فتح ہوئی۔ ہر جنگ کا فاتح، ہر جنگ کا ہیرو جناب علی ہیں، اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا کیوں نہیں کہتے صدیق اکبر علی ہیں، کیوں نہیں کہتے فاروق اعظم علی ہیں؟ جب یہ سنا نا تو ایک صحابی بھاگتا ہوا گیا جناب سرور کائنات کے پاس اور کہنے لگا، ابو ذر کافی غصے میں ہیں اور وہ تمام صحابہ اپنے اپنے فضائل پڑھ رہے تھے، تو اس وقت کھڑے ہو کر جناب ابو ذر نے سب کے سامنے کہا ہے کہ فاروق اعظم بھی علی ہے، صدیق اکبر بھی علی ہے، ہر میدان کا فاتح علی ہے، علی نہ ہوتے تو کوئی جنگ فتح نہ کی جا سکتی، علی کے فضائل اتنے پڑھ رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں، نہ جانے کیا ہو گیا ہے ابو ذر کو۔ اس وقت جناب سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان نے ایسے بندے پر سایہ نہیں کیا اور زمین نے ایسے بندے کو اٹھایا نہیں جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ اس وقت فرمایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ جناب علی کیوں ابو ذر سے دشمنی کیا تھی؟ کیونکہ مدینے میں پابندی لگ چکی تھی جناب سرور کائنات کے وصال کے بعد کہ اب حدیث نہیں بیان کی جائے گی۔ علی نام رکھنے پر پابندی، فاطمہ نام رکھنے پر پابندی، حسن اور حسین نام رکھنے پر پابندی، جناب سرور کائنات کی احادیث بیان کرنے پر پابندی، ان حدیثوں کو بیان نہ کیا جائے کہ جس کے اندر اہل بیت علیہ السلام کی شان بیان ہوتی ہے۔ پابندیوں میں جب سب چپ کر جاتے تھے نا، ابو ذر پھر اعلان کرتے تھے، ابو ذر بول بول کر بتاتے تھے۔ اسی لیے تو کبھی کہیں کسی علاقے میں بھیج دیا جاتا تھا، کبھی کسی علاقے میں ان کو جلا وطن کر دیا جاتا تھا اور نکال دیا جاتا تھا، کیونکہ ابو ذر جہاں بیٹھتے تھے آل محمد علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے تھے۔ فضائل آل محمد بیان کرنا عبادت پروردگار ہے۔ علی لکھنا، علی پڑھنا، علی سننا، علی کہنا، علی لکھنا، علی پڑھنا، علی سننا، علی کہنا، میرا ہر وقت گزرتا ہے عبادت ہی عبادت میں۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ کراچی میں وہ خطاب فرما رہے ہیں علامہ عقیل غربی صاحب، بہت خوبصورت جملہ جناب امیر المومنین کے حوالے سے ان کے فضائل میں انہوں نے بولا، میرا دل چاہتا تھا کہ میں وہ آپ تک پہنچاؤں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مومن کو چاہیے کہ سلام کرے۔ یا علی مدد کہتے ہیں نا، گفتگو کرنے سے پہلے، کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے یا علی مدد کہتے ہیں۔ ایک نظریہ تو یہ کسی عالم دین نے بھی دیا تھا کہ ہم یا علی مدد سلام سے پہلے اس لیے کہتے ہیں کہ ہم دیکھ لیں یہ اس قابل ہے کہ اسے سلام کریں، اگر تو اس قابل ہے تب سلام کیا جائے۔ اب قبلہ فرما رہے تھے کہ سلام کرو، کیونکہ اسلام میں سلام کرنے کا حکم ہے کہ سلام کرو، سلام کرو، کیونکہ سلام کرنے کا حکم ہے، السلام علیکم کہو، کیونکہ آل محمد علیہ السلام کا یہی طریقہ تھا، سلام کرنا چاہیے۔ مگر ہوتا کیا ہے، جب بھی کوئی بہت بڑا لشکر ہوتا ہے نا، اس کی چھوٹی چھوٹی کمپنیاں بنا دی جاتی ہیں، ہر کمپنی کا علیحدہ علیحدہ ایک کوڈ ورڈ ہوتا ہے جس سے وہ اپنی کمپنی کی شناخت کر لیتے ہیں، یہ جو بندہ ہے یہ ہماری کمپنی کا ہے یا نہیں۔ کہا کہ جب آپ سلام کرتے ہیں نا تو لشکر اسلام میں شامل ہو جاتے ہیں، جب آپ سلام کرتے ہیں تو لشکر اسلام میں شامل ہو جاتے ہیں، اور جب سلام کے بعد یا علی مدد کہتے ہیں تو بتا دیتے ہیں کہ ہمارا تعلق اس کمپنی سے ہے کہ جس کا کوڈ ورڈ علی ولی اللہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کوئی شرک نہیں ہے یا علی مدد کہنا، اور یا علی مدد کے جواب میں پیر مولا علی مدد کہنا، یہ ایک لفظ ہے
جو عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ انسان جب ادا کرتا ہے. اب عرب میں چلے جائیں، جو لوگ جانتے ہیں وہ سلام کے بعد مرحبا مرحبا کہتے ہیں. اب مرحبا کہنا شرک ہے؟ یا ہمارے جو نوجوان ہیں اب یہ ہیلو اور ہائے پہ کام چلا لیتے ہیں، کیا یہ کہنا شرک ہے؟ کبھی کسی سے نہیں سنا. صلوات پڑھیں محمد رسول. بس قبلہ میں اپنی گفتگو کو تمام کروں گا. قبلہ کے بیٹھے تو میرے لیے مناسب نہیں کہ میں گفتگو کروں. ہیلو ہائے کو کبھی شرک نہیں کہا جاتا. صرف شرک کہا جاتا ہے تو جناب امیر کے نام کو، کیونکہ مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کو سلام کرنے سے منع کریں یا کچھ، دشمنی جناب امیر کی ہے. اس لیے یا علی مدد بھی نہیں اچھا لگتا اور نہ علی علی کرنے والے اچھے لگتے ہیں. پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان سچوں کے فرمان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مولا حسین علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت امام حسین علیہ السلام جب دربار سے آئے نا، جب بلایا گیا کہ بیعت کرنی ہے، میں نے بس صرف اپنی عبادت کو مکمل کرنے کے لیے ایک جملہ، جناب زینب عالیہ انتظار میں تھی کہ بھائی گئے ہوئے ہیں. جب مولا حسین واپس آئے نا تو بہن نے فوراً پوچھا کہ بھائی جان کیا بات تھی بھیا؟ کہا کہ مجھے یزید کی بیعت کے لیے بلایا گیا ہے، کہا گیا کہ بیعت کرو. کہا بھیا آپ نے کیا جواب دیا؟ بی بی فرماتی ہیں کہ آپ نے کیا جواب دیا؟ مولا فرماتے ہیں کہ مجھے بہن زینب بتا کیا کہنا چاہیے تھا. کہا بھیا نہ کر کے آتے. کہا بہن زینب نہ کرتا ہوں نا تو مدینہ چھوڑنا پڑتا. کہا خدا کا دین اگر ایسے بچتا ہے نا تو زینب مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے. کہا دیکھو بہن زینب اگر نہ کرتا ہوں نا تو علی اکبر کے سینے میں برچھی دیکھنی پڑتی ہے. کہا اگر دین ایسے بچتا ہے تو زینب یہ دیکھنے کو تیار ہے. کہا زینب یاد رکھو اگر نہ کرتا ہوں نا تو تجھے حسین کا جنازہ دیکھنا پڑتا ہے. کہا بھیا اگر دین ایسے بچتا ہے نا تو زینب آپ کو ابھی جنازہ دیکھنے کو تیار ہے. کہا بہن زینب اگر نہ کرتا ہوں تو تجھے چادر دینی پڑتی ہے. زینب کہتی ہیں کہ اگر میری چادر دے کر دین بچتا ہے تو زینب چادر دینے کو بھی تیار ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. اللہم صلی علی محمد.